اور سے سنیں، عمل کے لیے قرآن ترغیب نہیں دیتا، عمل صالح کے لیے دیتا ہے۔ ایک عمل ہے، ایک عمل صالح ہے۔ قرآن کریم نے جہاں عمل کی بات کی ہے وہاں صرف عمل کی بات نہیں کی، عمل صالح کی بات کی ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی بات کی ہے۔ عمل صالح کتے کہتے ہیں؟ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ عمل صالح کا ترجمہ ہے نیک عمل۔ مانسیرا کے غیوروں، نیک عمل نیک تب بنتا ہے، اچھا عمل اچھا تب بنتا ہے، بھلائی والا عمل بھلائی والا تب بنتا ہے جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ اگر وہ عمل حضور پاک کے طریقے پہ نہیں ہے، اس عمل کی حیثیت نہیں ہے، حضور پاک کے فرمان کے مطابق نہیں ہے، اس عمل کی حیثیت نہیں ہے، رسالت مآب علیہ السلام کی تعلیمات فرمودات کے موافق نہیں ہے، اس عمل کی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے عمل صالح کی بات کی ہے۔ پتہ چلا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جن کا ایمان و عقیدہ ٹھیک ہو، ان کے عمل میں حیثیت کب بنے گی؟ فرمایا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جب عمل مسنون ہوگا، جب عمل سنت کے موافق ہوگا، سنت کے مطابق ہوگا، تب اس کی حیثیت ہے۔ اب مثال سے سمجھیے، ہم نے یہاں ایک لکھا تھا، اس کے دو سائیڈیں ہیں، ایک بائیں سائیڈ ہے ایک دائیں سائیڈ ہے، اپنے عدد لکھا۔ اگر ہم نے اس کی دائیں سائیڈ پہ ایک صفر لگا دی وہ 10 بن گیا، 2 صفریں لگا دی 100 بن گیا، 3 لگا دی 1000 بن گیا۔ لیکن سائیڈ دیکھیں گے، یہ دائیں سائیڈ پہ لگانی ہے صفریں، ویلیو بڑھے گی۔ اگر عدد لکھ کے 1 2 4 لکھ کے بائیں سائیڈ پہ صفریں لگا دیں، ویلیو ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ بابا کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں گنتی شماریات کاؤنٹنگ کے اصول کے مطابق صفر لگاؤ گے اس عدد کی حیثیت بڑھے گی۔ آپ نے کاؤنٹنگ کے اصول، گنتی کے اصول، شماریات کے اساویل کے بغیر آپ نے صفر کسی اور ڈیٹ پہ لگا دی، ویلیو نہیں ہے۔ ایسے عقیدہ اور عمل ہے، جب عقیدہ ٹھیک ہے پھر عمل کی بات نہیں ہے، عمل سنت کے مطابق ہوگا تو ویلیو ہوگی، بغیر سنت کے ہوگا صفر۔ کوئی حیثیت، کئی مثالیں دے سکتے ہیں، کوئی مثالیں بندہ اپنا سکتا ہے۔ مثلا بھئی جانور ذبح کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کیا ہے۔ کوئی بندہ سوچے اجی جانور کو ذبح ہی تو کرنا ہے نا، پیٹ میں چھرا مار دو مر گیا، چلیں بھئی اب اس کا گوشت بنائیں کھائیں۔ ہم کہیں گے یہ قربانی نہیں ہے، تو نے حرام کر لیا۔ وہ کہے گا کیوں حرام کیا بھائی؟ میں نے تو جانور ذبح کیا ہے، خون بہایا ہے، خرید کے لایا ہوں، حلال پیسوں سے لایا ہوں، پوری ترتیب سے لایا ہوں، آپ نے میرے اتنے بڑے کام کیوں ویلیو کو زیرو کر دیا؟ کیا میرے پیسے حرام کے تھے؟ کیا میرا جانور حرام تھا؟ وہ حلال نہیں تھا، کوئی کتا تھا، کوئی بلہ تھا، کوئی اور جانور تھا، حلال تھا، حلال پیسوں سے آیا، مسلمان ہوں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے پیٹ میں چھرا مارا ہے، آپ حلال مان لو گے؟ نہیں۔ کیوں؟ ہم کہیں گے تم نے ساری نیکی کی ہے، لیکن وہ نیکی تب ہے جب رسول مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق۔ حضور کا فرمان نہیں ہے تیری کوئی نیکی نہیں، رسول اللہ کے مطابق نہیں ہے کوئی بھی نہیں۔ یہ ہے اصلاح عقیدہ، اصلاح عمل۔ عقیدہ ٹھیک کیا معنی؟ ایمان مضبوط۔ اصلاح عمل، عمل ٹھیک کیا معنی؟ رسول اللہ کی ترتیب کے مطابق۔ میرے دوستو ایسے کئی عقائد ہیں، کئی اعمال ہیں، عقائد کی پوری لسٹ ہے۔ آپ عقائد میں آئیے، عقیدہ توحید سے لے کر آخر تک، آپ عقیدہ عذاب قبر تک، آخرت تک، جنت تک لے کر چلیے، تمام عقائد ہیں۔ میرے دوستو عقائد اللہ کی ذات کے لیے الگ، اللہ کی صفات کے لیے الگ، رسول پاک کی ذات کے لیے الگ، نزول قرآن کے لیے الگ، رسالت مآب کی رسالت کے لیے الگ، رسالت مآب کی ادائیگی فرائض کے لیے الگ، رسالت مآب کی ختم نبوت کے لیے الگ، رسالت مآب علیہ السلام کے بعد پیغمبر کے صحابہ کے لیے الگ، پیغمبر کی اہل بیت کے لیے الگ، اس کے بعد آگے چلتے چلے جائیے، پورے عقائد کی ترتیب ہے۔
پھر اعمال میں آئیے، سب سے بڑا عمل عقیدے کے بعد نماز ہے، نماز سے لے کر زکوٰۃ، زکوٰۃ سے لے کر قربانی، قربانی سے لے کر عمرہ، عمرہ سے لے کر حج، حج سے لے کر نکاح، نکاح سے لے کر اذان، اذان، پوری ترتیب میں اعمال موجود ہیں۔ تو ان تمام عقائد میں، تمام اعمال میں ہم اس معاملے کو دیکھیں گے کہ اگر حضور کی تعلیم کے موافق ہے تو شریعت ہے، ورنہ طبیعت۔ بعض لوگ طبیعت والے بھی ہوتے ہیں، اجی میری طبیعت ایسے ہے۔ اب بھائی آپ کی طبیعت ہو سکتی ہے، آپ کی نیت ہو سکتی ہے، آپ کی حیثیت ہو سکتی ہے، رسول اللہ کی شریعت نہیں ہو سکتی اگر حضور کے فرمان کے مطابق۔ تو فرمان مصطفیٰ، طریق مصطفیٰ، ترتیب مصطفیٰ، حکم مصطفیٰ، فرمودہ مصطفیٰ، حدیث مصطفیٰ، تعلیم مصطفیٰ ہوگی تو ایمان کا معاملہ بنے۔ اور اسی کے ساتھ ایک جملہ مزید کہتے ہیں، بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں مولانا تھوڑی سی نرمی، ہم کبھی عقائد پر بات کریں، علماء عقیدے پر فتویٰ دیں، گفتگو کر دیں، تھوڑی سی نرمی کریں، تھوڑی سی نرمی کریں، تھوڑا سا کچھ گزارا کریں۔ یاد رکھیں، اہل علم بیٹھے آپ پوچھ سکتے ہیں، نرمی عقائد میں ہوتی ہے یا مسائل میں ہوتی ہے؟ عقیدے میں کوئی نرمی ورمی نہیں، پوری شریعت میں کوئی عقیدہ ایسا نہیں ہے جس پر کوئی ویڈرالنگ پوزیشن ہو، اتنا نہ مانو اتنا مانو، جی نہیں۔ عقیدہ توحید سے لے کر اینڈ تک تمام عقائد ایسے ٹھوک بجا کے ماننا ہے جیسے اللہ کے لیے وحدانیت کی صفت ہے، اس میں کوئی ڈنڈی نہیں مانتی۔ ہاں مسائل ہیں، مسائل میں کوئی نرمی دے دے، گنجائش دے دے، اس پر کوئی فتویٰ نہ ڈالے، اس کے لیے کوئی بندہ اس کے لیے کوئی گنجائش نکال لے، اس کے سپیس دے دے، یہ ٹھیک ہے۔ اعمال میں، مسائل میں جہاں شریعت گنجائش دیتی ہے وہ بھی وہاں، کوئی اپنی طرف سے بھی نہیں، لیکن عقائد میں کوئی نرمی نہیں۔ مجھے ایمان سے بتائیں، یہ جو آج کل ایک پروپیگنڈا چلتا ہے ہمارا میڈیا کی سطح پہ لبرلز لوگوں کی طرف سے کہ وحدت ادیان میں آؤ، میں کئی مرتبہ اس طرح حکومتی میٹنگز میں جاتا ہوں، اجی وحدت ادیان، پوچھا جائے وحدت ادیان کیا بنا ہے؟ یہ تو ہمیں بتاؤ، وحدت ادیان کا جو منظر ہمارے سامنے ہے وہ تو شریعت محمدیہ ہے۔ آپ وحدت ادیان میں کچھ اور لینے کے چکر میں ہوتے ہیں، یوں نہیں ہے۔ پھر کہیں گے جی نرمی، سنیں سب سے زیادہ اخلاق اس دھرتی پہ کس کے؟ نبی پاک مانتے ہیں نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ حضور پاک کے اخلاق اتنے ہیں کہ رب کریم نے تعریف کی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب مصطفیٰ آپ کے اخلاق بڑے اعلیٰ۔ کیا رسالت مآب نے کبھی یہ اخلاق عقیدے میں نرمی پر بھی استعمال کیے؟ شریعت اسلامیہ میں زندگی مصطفیٰ میں کوئی ایک ثبوت مجھے دکھا دے، میں مدینہ طیبہ سے گھڑی لایا ہوں، میں تحفہ دینے کے لیے اسے دے رہا ہوں، کوئی ایک ایگزامپل مجھے دکھا کہ حضور پاک نے عقیدے میں نرمی کی، پیغمبر علیہ السلام نے کوئی عقائد میں نرمی نہیں کی۔ میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں، مثلا پہلے عقیدہ توحید پر آ جاتا ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے جب توحید کی بات کی، توحید کا اعلان کیا اور اللہ کی وحدانیت کے بارے میں ڈنکے بجائے تو مکہ کے کافر ڈگمگائے، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ آفرزاں، ترتیبیں آئیں، کچھ نرمی، کچھ نرمی، کچھ نرمی، اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے، اتنی سختی نہیں ہے جیسے آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں مولوی سختی کہتا ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے سامنے بھی اس طرح ایک بندہ آیا، آپ اور نہیں امداد الفتاویٰ اٹھا لیں، لفظ میرے یا مطلب حضرت تھانوی کے، عجیب بندہ آیا تھوڑی سی نرمی کر دے۔ حضرت نے فرمایا بن نون اور بتا کا فرق آتا ہے؟ حضرت نے کہا کیا مطلب؟ کہا ایک ہوتا ہے بنانا، ایک ہوتا ہے بتانا، کا مولوی مسئلہ بتاتا ہے، بناتا نہیں ہے کہ نرمی کر لو جی ایسے نہ کر لو ایسے کر لو۔ کہ مولوی بتا والا ہے، بن نون والا نہیں ہے کہ وہ بناتا پھر، ہم بتانے والے۔ حضور پاک علیہ السلام کے عقیدہ توحید پہ سختی عرض کرنے لگا، توجہ رکھنا، نرم حنان طبیعت کے مالک رسالت مآب علیہ السلام، عقیدہ توحید پہ کتنے سخت ہے؟ یہ سارے آ گئے ہیں آفرز لے کر۔ کیا آفر ہے؟ یہ آفر یہ ہے 1 سال آپ کے خدا کی ہم عبادت کریں، پورا سال اللہ کی۔ جب سال گزر جائے گا اگلے سال آپ ہمارے خدا کی عبادت کریں۔ شاید کوئی مجھ جیسا مولوی ہوتا نا وہ ایک بات سوچتا یار 1 سال جب یہ اللہ کی عبادت کر لیں گے تو دل نرم ہو جائے گا، اگلے سال بھی اللہ کی پوجیں۔ عقیدے میں ڈنڈی تو آ گئی نا، حضور پاک علیہ السلام پر وحی اتری ہے، قل یا ایھا الکافرون